ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج مجھے نہایت اہم بات کرنی ہے، اور جو میری گفتگو ہے اس کا مخاطب ہر وہ شخص، ہر وہ مرد و عورت، بچہ، جوان ہے، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی اردو کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، اور وہ جو مدارس کا تعلیمی نظام ہے، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے میں مخاطب ہوں کہ آج کل پاکستان کے اندر ایک ویو چلی ہوئی ہے، ایک لہر ہے، اور جو اس کے لیڈر ہیں جناب ساحل عدیم صاحب ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور وہ خود کو مذہبی اسکالر بھی کہتے ہیں۔ گوگل کے اوپر وہ جناب سائیکالوجسٹ ہیں، اور وہ ایک ٹرینر ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو پاکستان کے تعلیمی اداروں سے تکلیف ہو رہی ہے، اور دن رات ان کا ایک ہی راگ ہے کہ جناب یہ سٹیٹس کو کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ دین کے اندر اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہیں، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے، یہ ان کا ذہن مفتوحانہ ہے، مغلوبانہ ہے، اور یہ دین کی خدمت صحیح نہیں کر رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ان کے اعتراضات۔ ابھی حال ہی میں رمضان ٹرانسمیشن کہ جس میں دینی تعلیمی اداروں کو موضوع بحث لانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، لیکن کیا کیجئے، پاکستان کے اندر کوئی بندہ اپنا کام صحیح ڈھنگ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بھئی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تم اس کے اندر بات کرو سحری کے فضائل کی، سحری کی، افطاری کے مسائل کی، روزے کی، فدیے کی، فطرانے کی، قیام اللیل کی، یہ تو ہوئی بات۔ اس کا مدارس کے سٹرکچر اور مدارس کے تعلیمی نظام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے۔ مفتی سخاوت صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ہمت دے، ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی تئیں کافی کوشش کی اور اس کو لاجواب بھی کیا، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ساحل عدیم کے پاس بولنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود جب انسان کا مقصد ہی تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے فساد ہو، تنقید برائے اصلاح نہ ہو، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دلیل اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی۔ ارے میاں ساحل صاحب، آپ نے کتنے مدارس کا دورہ کیا ہے، آپ کتنے علماء سے ملے ہیں، اپنے مدارس میں کتنا وقت گزارے ہیں؟ اس سے قبل کہ آپ مدارس کے بارے میں، مدارس کی انداز تعلیم کے بارے میں آپ کی رائے قائم کرتے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مدارس کے اندر پڑھائے جانے والے نصاب سے کتنی واقفیت ہے، آپ اس کی ڈیپتھ سے کتنے واقف ہیں، آپ کتنے علماء سے پاکستان کے یا ہندوستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر پڑھایا جا رہا جو نصاب ہے، آپ اس کے اوپر کتنی بحث کر چکے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکیڈیمک ڈسکشن کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے اتنے زیادہ آن لائن سیشن دیکھے، فقط صرف اور صرف نعرے بازی کی حد تک مدارس کو بدنام کرنا، اس کی کردار کشی کرنا، اور ان کے علاوہ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرنا، علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا، یا انجینئر بھائی علی مرزا صاحب کی باتوں میں آ کر کے بس علماء کو ہدف تنقید بنانا۔ بھائی انجینئر علی مرزا صاحب کا پرابلم دوسرا ہے، ان کے فالوورز موجود ہیں، انہوں نے ان کو جسٹیفائی کرنا، انہوں نے اپنا ایک نیریٹو ایسا بنا لیا ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس میں امپریزن کر لیا، قید میں کر لیا۔ اب ان کی پوری زندگی اپنے بلائنڈ فالوورز کو سیٹسفائی کرتے ہوئے گزرے گی کہ بھائی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ان سب کی کتابوں میں ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے۔ بھئی ایک دفعہ کہہ دیا آپ نے، بتا دیا، تو اب اس سے آگے کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی مقصد پرپز ہے ہی کوئی نہیں، لیکن دن رات یہی راگ الاپ کے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور نیریٹو نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلم معاشرے کو جو پہلے سے ہی روبہ زوال ہے، جس کو پہلے سے ہی الحاد کا چیلنج درپیش ہے، کہ جس کے اوپر قیصر احمد راجہ صاحب بات کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب بات کر چکے ہیں، ان کی لائف سٹریمز اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ 1000 دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ بھائی اس وقت امت مسلمہ کا مسئلہ فرقہ واریت نہیں ہے، امت مسلمہ کو اس وقت مسائل دوسرے ہیں، لیکن کیا کیجئے، بھائی علی مرزا صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر پکے ہیں۔ بھائی ملتے ملتے وہ کسی سے ہے کوئی نہیں۔ اتنے سارے علماء وہاں پہ گئے، اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل، بھائی سارے جھوٹے۔ بھائی آپ کے پاس مفتی طارق مسعود صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آئے، آپ نے ملنے سے انکار کیا، آپ چھپ گئے۔ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب جیسا کیلیبر کا آدمی آپ کے پاس گیا، آپ کے ارد گرد کے اتنے زیادہ علماء، جو قریب ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے بندے کو، وہ گئے، آپ کسی سے ملنے کے لیے تیار تو ہے نہیں، سوائے اس کے کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے بس صرف اور صرف تنقید برائے تنقید، تنقید برائے فساد آپ نے کرنا ہے۔ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دس از دا پرابلم آف دا پاکستانی مائنڈ سیٹ،
کہ وہ صرف اور صرف پرابلم کرتے ہیں, سولوشن نہیں دیتے. کہ بھئی آپ کوئی ایک مثالی مدرسہ بنا کے دکھا دیں. ساحل ادیم صاحب بھی جناب بار بار ان کا ایک مسیشن سن رہا تھا, حوالہ دے رہے تھے انجینئر علی مرزا صاحب کا, کہ بھئی انہوں نے لوگوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کی. یہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر باہمی فساد کی جڑیں جو ہے وہ بونا, اور باہمی لڑائی والے جتنے معاملات ہیں ان کو اٹھانا. وہ جو شیخ سعدی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ بھئی فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, تو حضرت نے اس کو غصے ہوئے. وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس نے جو تیر مارا تھا نا وہ راستے میں گر گیا تھا, آپ نے وہ تیر اٹھا کے میرے سینے میں مارا. علی مرزا صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے, ساحل ادیم صاحب بھی اسی کو ہی فالو سوٹ کر, ہی از سیم ان دیٹ کیٹیگری, ہی فالز ان دیٹ کیٹیگری, just to create the anarchy between the Muslim society. This is the problem of those people who are, those who carry the foreign agenda. Sahil Adeem sahab, please, آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں, because you are from Canada and foreign educated, so you must clear that your position that you are not foreignly, abroadly, you are not planted person. It looks like you are planted person because you don't have any positive argument. Yes, ہمارے دل کھلیں, آپ تنقید کیجئے, لیکن تنقید برائے اصلاح ہو. آپ مدارس کے نصاب کے اوپر بات کیجئے. Yes, آپ بتائیے کہ بھائی اس میں یہ ماڈرن ایجوکیشن لانے کی ضرورت ہے. And for your kind information, over the last decade the situation is almost have been changed of the مدارس. نوجوان آ رہے ہیں, young kids آ رہے ہیں, they are highly educated, they are serving the society in different walks of life. They are serving in Islamic banking, Islamic psychology, اور پولیٹیکل سائنسز کے اندر وہ ڈگریز لے رہے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ جو برانچز آف نالج اس میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, اینڈ تھرو آؤٹ دا پاکستان مختلف اداروں سے وہ کر رہے ہیں, لاہور کی UMT, UCP, اسی طرح سے کراچی یونیورسٹی, اسلام آباد سے نمل یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, بہاولپور یونیورسٹی, so and so forth. There are immense students who are getting educated from these modern institutions, جہاں سے وہ مدارس کا پڑھا ہوا بچہ آ کر کے سوسائٹی کے اندر وہ پیس کی بات کر رہا ہے, سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے. ساحل صاحب پلیز خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے. اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو ایک ریفارمر کے طور پر پیش کر رہے ہیں, پازیٹیو رہیے. آپ علماء کو نوجوانوں کی نظر میں گرانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ تو تکار والی لینگویج کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ وہی جو علی مرزا صاحب نے جو وتیرہ اپنایا ہے اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ, اور انہوں نے ایک نوجوان نسل کا بیج بو دیا ہے جو پاکستانی سوسائٹی کو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت تنگ کرنے والے ہیں. اور انہوں نے بابوں کا راگ الاپ کے خود ایک بابے بن کے بیٹھ گئے ہیں, فالوئنگ دا سوٹ. کل کو یہی علی مرزا صاحب خود بابے ہوں گے جن کے بابوں کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے, اور ان کے بلائنڈ فالوورز انہی کو ہی بابا مانیں گے. تب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ تو بابوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. سو آپ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں. خدا را, یو نیڈ ٹو ڈیٹیچ ہم فرام, یو نیڈ ٹو ڈیٹیچ یور سیلف فرام علی مرزا صاحب. بی پازیٹیو اباؤٹ دا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. مدارس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دے آر اوور دا ڈیکڈز دے آر سرونگ دا سوسائٹی. جتنے پاکستان کے اندر ہزاروں NGOs کام کر رہے ہیں, لیکن مدارس جس طرح سے پاکستان کے طبقے کو, مختلف طبقات کو سرو کر رہے ہیں, ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. آپ نے مدارس کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہاؤ دا ڈسپلن دے آر, وٹ کائنڈ آف ایجوکیشن دے آر گیونگ, اور کس اسٹینڈرڈ سے وہ لوگوں کو پالش کر رہے ہیں, نوجوان بچوں کو, اور ان کو مختلف سائنسز کے حوالے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اور ان کو جدید تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں. اور آپ ہیں کہ جناب دن رات ایک ہی زہر اگل رہے ہیں, دن رات مدارس کے اندر یہ ہو گیا, مدارس کے اندر یہ مفتوحانہ سوچ. بھائی کون سی مفتوحانہ سوچ؟ اتنی فیلیسی ہے, مطلب ایسے عجیب انداز میں دلیل پکڑتا ہے کہ ایک سے دوسری بات کوئی ملتی جلتی نہیں ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مدارس مفتوحانہ کردار ادا کر رہے ہیں. بھائی بتاؤ کہ جو ماڈرن جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, کیا وہ فاتحانہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ساحل ادیم صاحب پلیز فار کائنڈ انفارمیشن, آپ جو پاکستان کے جو کالجز یونیورسٹیز ہیں سرکاری, جن کو اربوں روپے امداد ملتی ہے, ان کی پرفارمنس کبھی دیکھ لیجئے. خدا کے لیے آپ یہ بتا دیجئے کہ کس نے کبھی کوئی اس کو ایوارڈ ملا ہے؟
کو کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں, جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے آپ نے اسٹرکچرل انجینئر پیدا کر لیے, آپ نے کتنے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے آپ نے جناب آئی ٹی ایکسپرٹس پیدا کر لیے. آپ کو پتا ہے پورا امریکہ اور مغرب بھرا ہوا ہے انڈین آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ. تو پاکستانی اداروں نے کتنے پیدا کیے ہیں؟ ذرا بتائیے کہاں پہ کمپٹیشن موجود ہے؟ بھائی جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں, جو مدارس ہیں, ان کا یہ کلیم ہی نہیں ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ جو اسلام کا نظریہ حیات ہے وہ اس کا دفاع کریں گے, اس کو زندہ رکھیں گے اور اس کی خدمت کریں گے, اور اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. آپ امیجن کیجیے, میں آپ کے سامنے ایک سین رکھتا ہوں. ساحل ادیم صاحب پلیز میرے اس جملوں کے اوپر ذرا دھیان دیجیے گا. میں آپ کے سامنے ایک سین رکھتا ہوں. پاکستان کے جو ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں کا بچہ یا بچی پڑھ کے جب ابراڈ جاتے ہیں, باہر پڑھنے جاتے ہیں, سو وہ دے میک دیم ٹو گو تھرو دا فاؤنڈیشنل ایئرس ایجوکیشن. وہ ان کو دوبارہ سے پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ڈگری ان کو میچ نہیں کر رہی ہوتی, ان کو دوبارہ سے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کے مدارس سے جو بچہ پڑھ کے باہر جاتا ہے, باہر کے دینی مدارس میں پڑھانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے وہ فارن کوالیفائڈ کا بورڈ لکھ کے لگاتے ہیں کہ یہ باہر سے پڑھ کے ہے. دس از دا اسٹینڈرڈ, دس از دا ڈفرنس, دس از ہاؤ ٹو generate a comparison between religious institutions and the modern education institutes. So خدا کے لیے اپنی اسٹرگل کو صحیح, اپنی انرجی کو صحیح معنی میں یوز کیجیے. نوجوان نسل کو علماء سے دور مت کیجیے, گمراہ مت کیجیے. علماء and the madaris are doing great job. Thousands and لاکھوں لوگ اپنے بچوں کو ہر سال قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مدارس میں بھیجتے ہیں, اور مدارس ان کو رہائش, کھانا پینا, ان کا لباس, ہر چیز ان کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. جناب علی کوئی مثال ہے ایسی تو سامنے لائیے. آپ نہیں ہے نا بھائی. تو مدارس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ ایکسپٹ کریے, اور جو آپ کو اعتراضات ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ رکھیے. بھائی ہر سسٹم میں اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے, بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, کوئی بھی اس سے نہیں بھاگ رہا. آپ کو مدارس کے تعلیمی اداروں کے اوپر آپ کو اعتراضات نظر آتے ہیں, آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو جدید جو سکولز ہیں وہ کس طرح کی پود جنریٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال ہی بچیوں نے کیسی درندگی کے ساتھ اپنی کلاس فیلو کو چڑھ کے مارا تھا. نظر نہیں آتا آپ کو؟ نظر نہیں آتا کہ نور مقدم کا گلا جو اس کے ایک بوائے فرینڈ نے کاٹا تھا, کیا وہ تعلیمی ادارے, وہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا؟ ابھی ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے پاس. جناب آپ ان مدارس کی بجائے آپ ان تعلیمی اداروں کی اصلاح کی فکر کیجیے. مدارس آر ڈوئنگ گریٹ جاب. ان کے اندر اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ بیٹھیے, ایک سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجیے کہ واقعتاً آپ کے اندر پاکستانی معاشرے کی اصلاح کا درد موجود ہے. ورنہ خالی کیمروں کے پیچھے بیٹھ کے اور جناب اس طرح سے علماء کو کے اوپر تہمت وہ لگا کے تو جناب آپ نہیں چھوٹنے والے. This is not the way. ساحل صاحب, sit with علماء, have positive discussion with them, اور عزت کے ساتھ بات کیجیے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی. میری بات کو غور سے سنیے, میری بات کو غور سے سنیے. بھائی آپ کوئی افلاطون ہے؟ آپ کدھر سے آئی ہیں کہ آپ میری بات کو غور سے سنیے؟ آپ بار بار مفتی سخاوت صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو غور سے سنیے. بات پوری ہوتی نہیں ہے, بیچ میں آپ نئی شتونگڑی چھوڑ دیتے ہیں جس کا پہلے اس موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا سرے سے, اور ایک بات دوسری کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے. اتنی ڈسکشنز آپ کی سنیے. ایک سیشن میں جناب بول رہے ہیں میں چیس کھیلتا ہوں, میں ذہین ہوں, آپ بھی چیس کھیلو, ذہین بنو گے. نوجوانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں چیس کھیلو, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, سو اینڈ سو فورتھ. ارے اللہ کے بندے, کس طرف آپ نوجوان نسل کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کو مدارس میں لے جائیں, پھر آپ کریٹیکل تھنکنگ سکھانے کے لیے, ان کو چیس سکھانے کے لیے آپ چلے جائیں, پھر وہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. بھائی آپ اپنا ایجنڈا کلیئر کیجئے. آپ سے پہلے بڑے ہیں, پرویز مشرف صاحب بھی آئے تھے مدارس اور مساجد کے خلاف, انہوں نے بھی جنگ کا اعلان کیا تھا. پرویز رشید صاحب بھی آئے تھے, جہالت کی فیکٹریاں کہنے والے, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے, اس نور اور روشنی کو بانٹنے والے لوگوں کو بڑی دنیا آئی ہے جہالت کی فیکٹریاں کرنے والی. دس از دا ڈفرنس. واٹ از دا ٹرو نالج, واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا علم, اینڈ واٹ از جہل اور جہالت. یہیں سے پتا چلتا ہے بندے کے ایٹیٹیوڈ سے, سٹائل کہ وہ اس کا نیریٹو کیا ہے, اسی سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے خدا ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں پورے درد دل کے ساتھ. آپ علماء کے ساتھ بیٹھیے, آپ مدارس میں جائیے اور طلباء سے ملیے, ان کا تعلیمی نصاب
دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کی زبان پہ کبھی بھی کسی بھی تعلیمی نصاب، کسی بھی درجے کا، درجہ ثانویہ عامہ ہے، خاصہ ہے، عالیہ ہے، عالمیہ ہے، تخصص ہے، کوئی اصول تفسیر اور اصول حدیث، کوئی ایک بک کا کبھی نام آیا، کوئی ایک تو بتا دیں کہ بھائی یہ اس زمانے میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل نہیں ہے یا پاکستانی معاشرے کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا آپ اس کی جگہ پہ یہ بک رکھ لیجیے. یہ تو طریقہ ہے. آپ اس طرح سے اکیڈمک ڈسکشن میں انوالو ہوئیے. خدا را تنقید برائے تنقید سے اور باز آ جائیے. پاکستانی معاشرے میں پہلے ہی بڑے سارے سورسز ہیں فساد پھیلنے کے. خدا را آپ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیجئے، نیگیٹو نہیں. اللہ تعالیٰ سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.